باللہ السمیع العلیم من الانسان المفسدین الرجیم بسم اللہ والحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم علی کل شیء قدیر الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین الصلاة والسلام علی محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء ختم المرسلین رحمتا للعالمین والسلام علی المرسلین والمؤمنین والصالحین والمتقین والحمد للہ رب العالمین۔ احسن الکلام کلام اللہ، احسن سنت سنت رسول اللہ، احسن ولایت ولایت اولیاء اللہ، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم یسر لی امری ویفقہوا قولی، آمین۔ میں فقیر من اللہ آغا جی سید اسد علی شاہ گیلانی اپنے اللہ وحدہ لا شریک سے کل عالم کل جہان کل کائنات کے انسان جاندار حیوان اور جنات کے تحفظ سلامتی اور بقا کا سوال کرتا ہوں، اور اس روئے زمین پر امن اور سلامتی کے پھیلنے کی التجا کرتا ہوں۔ اللہ سے اپنی دعا کی قبولیت کی خاص سوال کرتا ہوں۔ میرے اللہ میرے مالک تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرا آج کا خطبہ اور بیان ایک خاص موضوع جو کہ فطرہ ہے، جسے عام فہم میں فطرانہ کہا جاتا ہے، سے متعلق ہے۔ ہمارے ماحول میں جو اس کے بیانات اور جو اس کی باتیں گردش کر رہی ہیں، آج میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ میرا مقصد دیانتداری سے، ایمان سے، اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ دین جو آدم سے چلا اور محمد پہ آ کے اکمل ہوا، اس کی صحیح وضاحت پیش کر، اور یہی حقیقت ہوگی، کیونکہ توفیق دینے والا صرف اللہ وحدہ لا شریک ہی ہے۔ فطرانہ جو کہ رمضان کے آخر میں اور عید سے پہلے ادا کیا جاتا ہے، اس کا تصور اور اس کا کلیہ ہی غلط ہے۔ یہاں یہ بات ہمارے ماحول میں گردش کر رہی ہے کہ جس گھر میں جو بچہ بھی پیدا ہوا ہے اس کا بھی فطرانہ دینا ہوگا، اور جب یہ بات سمجھ آتی ہے تو میں بہت ہی اختصار سے اس بات کو بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا قیمتی وقت زیادہ ضائع نہ ہو۔ وہ اس طرح ہے کہ ہم جس کو فطرانہ دیں گے تو اس پہ بھی تو لازم ہے کہ وہ بھی فطرانہ دے گا، تو پھر وہ فطرانہ کس کو دے گا؟ جب وہ اپنے طور پہ وہ فطرانہ دے گا تو پھر جس کے پاس فطرانہ جائے گا وہ کس کو فطرانہ دے گا؟ یہاں تو کلیہ ہی غلط چل رہا ہے۔ یہاں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر شخص نے فطرانہ دینا ہے، ورنہ اس کے روزے تحلیل ہو جائیں گے، معلق ہو جائیں گے ہوا میں اور اوپر نہیں جائیں گے۔ یہ تصور اتنا ایک عجیب لغو، اور یہ علماء کرام اور فقہا کی یہ سبق جو دین سے ٹکراتا ہے، کتنا ہی عوام میں پھیلا ہوا ہے۔ دین اسلام سلامتی کا دین ہے، امن کا دین ہے، تحفظ کا دین ہے، بقا کا دین ہے۔ اللہ نے کبھی بھی دین اسلام میں کسی بات کو جبراً لازم نہیں فرمایا، بلکہ رغبت دلائی۔ اس میں آپ لوگوں کو اس کی افادیت بیان کی، اس کے فائدے بیان کیے، اور آپ کو سمجھایا کہ میری بات کو سمجھو، اور یہی حقیقت ہے۔ آج جب ہم اللہ وحدہ لا شریک کی بات کو سمجھ جائیں گے تو ہمیں دین بھی خوبصورت لگے گا، اور دین سے وابستہ جتنے لوگ اس پہ عمل پیرا ہوں گے ہمیں وہ سارے ہی حسین و جمیل نظر آئیں گے۔ تو میں آپ کو صحیح اور وضاحت سے یہ بات بیان کر رہا ہوں، اور بڑے وثوق سے، کہ فطرانہ کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس کا نصاب ہے، نہ اس کی کوئی مقدار ہے۔ یہ ایک سا ہونا کہ بھئی آپ جو گندم کھاتا ہے وہ گندم دے، جو کھجور کھاتا ہے کھجور دے، اس کے مطابق قیمت، جو چاول کھاتا ہے، جو کشمش کھاتا ہے، جو اعلیٰ کھانے کھاتا ہے، اس کے مطابق ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک اور اس کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات اور تعلیمات میں یہ ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا احساس کرنا چاہیے، رشتے کو احساس پہ چلانا چاہیے۔ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہماری خوشیوں میں سب شریک ہوں، لہٰذا ہمیں ایک دوسرے کو تحفے
تحائف دینے چاہیے، ان کے ساتھ ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے۔ لہٰذا جہاں بھی آپ کو محسوس ہو کہ یہ لوگ ہماری خوشیوں میں شریک ہونے کے لیے کوششیں تو کر رہے ہیں مگر ان کی کاوشیں ابھی اتنی زیادہ نہیں پائے تکمیل کو پہنچ رہی کہ یہ ان خوشیوں میں شریک ہو سکیں، لہٰذا ہمیں ان کو لے کے اپنی خوشیوں میں ان کو بھی خوش کرنا ہے۔ تو آپ ان کو تحفے دیں، ان کو تحائف دیں۔ دوسرے الفاظ میں ایک عام فہم میں کہتا ہوں، اس میں ان کی امداد بھی ہو جائے گی، ان کی مدد بھی ہو جائے گی اور وہ ہماری خوشیوں میں شامل بھی ہو جائیں گے۔ اور یہی حقیقت ہے، فطرانہ کوئی چیز نہیں ہے، اس کا کلیہ ہی غلط ہے۔ نہ روزے تحلیل ہوتے ہیں، روزہ تقویٰ ہے، لعلکم تتقون۔ وہ تقوی کی بنیاد پہ جائیں گے اللہ کے پاس، قبولیت کا درجہ پائیں گے۔ اس کے لیے کسی فطرانے کی، اللہ کو رشوت دینے کی، لوگوں میں پیسے تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ کو صرف رشتے کو چلانا ہے احساس پہ۔ جہاں کسی کو غریب دیکھا، آپ کو احساس ہوا خودداری ہے، غربت ہے، اس کی مدد کریں مگر خودداری سے، اس کی بھی جو عزت ہے وہ پامال نہ ہو۔ بس یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اس کو بھی اپنی عید میں شامل کریں اور اس سے پیار کریں۔ اور یہی سب سے بڑی بات میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کچھ چیزیں علماء، فقہاء، محدثین، مفسرین کے ہاں کچھ چیزیں غلط چلتی ہوئی غلط ہی بیان ہو رہی ہیں، لہٰذا میں نہایت گزارش کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں، التجا کرتا ہوں کہ میرے اللہ کے ہی لیے اپنی بھی اصلاح کر لیں اور ان چیزوں سے دور ہو جائیں۔ اس میں بڑی خرابیاں ہیں جو کہ آج ہمارے معاشرے میں کسی حد تک نظر آ رہی ہیں۔ میری آپ سے دعا ہے کہ میں آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے دیانتداری سے میں آپ لوگوں سے یہی التجا کرتا ہوں کہ میرے اللہ کے لیے لوگوں کا ساتھ دیں، ان کی مدد کریں، انہیں اپنی خوشیوں میں شامل کریں، ان کی خوشیوں میں آپ شامل ہوئیں، انہیں ساتھ لے کے چلیں، مگر اس قسم کے دینی مسائل اور یہ دینی جو احکامات ہیں ان کو اپنے اوپر لازم کر کے زندگی کو تنگ نہ کریں۔ ورنہ کلیہ میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ جس کو فطرانہ دیں گے تو وہ بھی تو فطرانہ دے گا، پھر وہ کس کو دے گا؟ جب وہ کسی کو دے گا تو پھر وہ کس کو دے گا؟ یہ فطرانہ جائے گا کہاں؟ یہ تو ہم کچھ عجیب ایک کھیل کھیل رہے ہیں۔ اس پہ ذرا غور کریں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ کیوں کہ آپ گھر میں 5 افراد ہیں، آپ نے تو 5 افراد کا فطرانہ دے دیا ایک خاندان کو، تو وہ تو وہاں پہ 8 افراد ہیں، تو پھر وہ 3 افراد کا اور فطرانہ کہاں سے لائے گا؟ پھر وہ دے گا تو آگے کیا بتائے؟ جس کو وہ فطرانہ دے رہا ہے وہاں زیادہ افراد ہیں، تو یہ تو سلسلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کی خودداری کو سمجھیں، پیار کریں، محبت کریں۔ سب سے بڑی بات یہی ہے، میری آپ سے یہی گزارش ہے۔ فطرانہ کوئی چیز نہیں ہے، صرف ایک دوسرے سے پیار کریں اور ان کی مدد کریں اور انہیں اپنی خوشیوں میں شامل کریں، انہیں تحفے دیں، تحائف پیش کریں، ان کے لیے کپڑے سلوائیں، ان کے لیے جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے آپ اپنی توفیق کے مطابق، جس طرح آپ نے روزے کو تقوی کی بنیاد پہ رکھا اس طرح مدد کو بھی تقوی کی بنیاد میں کریں۔ بس میں نے یہی کہنا۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔